واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پیغام پاکستان ایک نیریٹو ہے۔ ہم جن مسائل سے دوچار ہیں، سماجی ہوں، اخلاقی ہوں، مذہبی ہوں، ترقی کے حوالے سے ہوں، ان سب کا جواب جو ہے وہ پیغام پاکستان میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی دستاویز ہے، ایک ایسا بیانیہ ہے جس میں ہم ملک پاکستان کے استحکام، سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر مواد اس میں موجود ہے۔ ایکسٹریمزم، بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اس ملک میں ہم اپنا نظام رائج کریں، حکومت کی رٹ کو چیلنج کریں، دہشت گردی پھیلائیں۔ ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بیانیہ، یہ دستاویز، یہ پیغام پاکستان کا نیریٹو جو ہے یہ مارز وجود میں آیا۔ پیغام پاکستان پروگرام کے ذریعے ہم طلباء کو اور خاص طور پر بالعموم عوام پاکستان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان جس مقاصد کے لیے بنایا گیا، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا؟ پاکستان کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئیں؟ کتنا خون بہا؟ اس کی فاؤنڈیشنز کے اندر لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ کیا ہم بینگ پاکستانی حق ادا کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ کویشچن، یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم خود ہر انڈیویجول اس کو سوچے کہ کیا ہم پاکستان کی اس انداز میں خدمت کر رہے ہیں؟ ہم سب کو مل جل کر ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اس استحکام کے لیے، اس کی معاشی ترقی کے لیے، جس سے شعبے میں بھی ہیں۔ ہمیں ہر اس شعبے میں رہتے ہوئے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ مختلف ایجوکیشن سینٹر سے ہم طلباء کے ساتھ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر ہفتے پیش کرتے ہیں، اور آج ہم گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ میں موجود ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں یہاں کی ڈین آف فیکلٹی آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر معروف بخاری صاحبہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آمد کا بڑا شکریہ۔ آپ آرٹس کے حوالے سے، فائن آف آرٹس کے حوالے سے آپ کی اسپیشلٹی ہے، آپ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کی کیا خدمات ہیں اس حوالے سے اس کالج کے اندر۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے کالج میں خوش آمدید کہوں گی، اور میں آپ کو آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ اس کالج میں تشریف لائے، اور ہمارے طلباء اور طالبات کے لیے یہ ایک بہت سنہری موقع ہے کہ وہ نیشنل ٹی وی پہ آ کے جو سوالات ان کے ذہن میں ابھر رہے ہیں وہ پوچھیں، اور اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے کالج کا نیشنل لیول پہ نام ہوگا، بلکہ ہمارے طلباء میں کانفیڈنس اور اعتماد یقیناً بڑھے گا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میری خدمات کیا ہیں، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے یہ کالج 2021 میں جوائن کیا، اور یہاں پہ پریزنٹلی میں کام کر رہی ہوں ایز ہیڈ آف دا انگلش ڈپارٹمنٹ۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کالج کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہمارے پاس اس وقت تقریباً 22 اساتذہ ہیں، جن میں 17 کے قریب میل ہیں اور 5-6 فیمیل اساتذہ ہیں، اور میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں۔ اس کے علاوہ میں بطور ڈین آف آرٹس بھی کام کر رہی ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ انگلش کا شعبہ جس بھی کالج میں ہو، جس بھی یونیورسٹی میں ہو، وہاں کے اساتذہ کا کام جو ہے وہ ان کے پاس بہت کام ہوتا ہے، کیونکہ انگلش کو ہم ہر تعلیمی ادارے میں بطور ایک لازمی مضمون پڑھاتے ہیں، تو ہمارے بھی ڈپارٹمنٹ کے جو خواتین اور حضرات دونوں جو ہیں وہ بھرپور اس کالج کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کریں۔ ہر
نہ صرف انگلش ڈپارٹمنٹ میں بلکہ تمام جو افیلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں بھی وہ پڑھا رہے ہیں جا کے انگلش بطور لازمی. جی انگلش ایک ایسا سبجیکٹ ہے جی کہ اگر اس میں آپ کے اندر میچورٹی نہ ہو، جی اسپوکن خاص طور پر انگلش جی جو ہے، بالکل اگر اس میں اس سے آپ ہینڈی کیپ ہیں اس کے اندر، جی تو آپ اپنے آپ کو ورلڈ وائڈ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. exactly because English is an international language and it is the language of the library, it is the language of information technology. اور جب تک آپ کو انگلش میں شناسائی نہیں، عبور نہیں، تو آپ کسی شعبے میں بھی کسی قسم کا کوئی رول پلے نہیں کر ایون آپ اپنے ملک کو جی بالکل نہیں سرو کر سکتے. میڈم ہمارا ملک جو ہے جی اس میں ہماری نیشنل لینگویج تو اردو ہے، جی بالکل. تو ہم یہ پورا نظام اردو میں کیوں نہیں چلا سکتے؟ ابھی تک آپ دیکھیں کہ ریسرچ اور باقی تمام چیزیں جو اہم انفارمیشن ہے اس کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے. ٹرانسلیشن کا شعبہ نیشنل لیول پہ ہمارے یہاں بہت کمزور ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت کام کی گنجائش ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش ڈپارٹمنٹ آلموسٹ ہر ادارے میں موجود ہے لیکن ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ نہیں موجود. تو ہم کیوں نہیں اس طرف آتے اور ہم ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کو مختلف اداروں میں اسٹیبلش کرتے تاکہ انگلش سے اردو میں ٹرانسلیشن کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہو سکے. اسی سے ہی ہم اپنے ملک میں اپنی زبان کا مکمل مطلب اس کو رائج کر سکتے ہیں مکمل طور پہ. کوشچنس ہیں جو آپ جی سے کرنا چاہ رہا ہوں. ضرور. کیا انگریزی زبان ادب پڑھانے میں آپ کسی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں؟ میں کہوں گی کہ اس میں کچھ مشکلات کا واقعی سامنا ہوتا ہے اور وہ 2-3 جو سب سے زیادہ ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے یہاں پہ اس کالج میں جب سے میں آئی ہوں مجھے فیل ہوا کہ جو بچے ہیں زیادہ تر وہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور بچوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں وہ اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کریں. تو ہمیں لٹرلی ہر چیز کو اکثر اردو میں بھی انگریزی کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے. سو دیٹ از این ایڈیشنل جاب دیٹ این انگلش ٹیچر از ڈوئنگ. اس کی وجہ میرے خیال یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی گرومنگ جو ہے وہ اردو ماحول میں ہوتی ہے. جی تو بالکل. وہ ان کے لیے مشکلات وہ پیدا ہوتی ہیں. سوچتے اردو میں ہیں، وہ بولتے اردو میں ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا انگریزی زبان میں ایکسپریس کرنا مشکل ہوتا ہے. دوسرا جو میں نے نوٹس کیا وہ یہ کہ آج کل کے جو بچے ہیں اس میں علم دوستی یا کتاب دوستی اس نوعیت کی مجھے نظر نہیں آئی جو کہ ہمارے زمانے میں یا ہم سے شاید پہلے کے زمانے میں تھی. تو بچے کچھ پڑھتے نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ایک سمری کی فارم میں ان کو مل جائے، بہت ٹو دا پوائنٹ جواب ہو. وہ ایکسٹینسو اور انٹینسو ریڈنگ نہیں کرتے جو کہ انگریزی ادب کو پڑھنے کے لیے انٹینسو اور ایکسٹینسو ریڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس مضمون پہ مکمل عبور رکھتے ہیں. تو یہ بنیادی مشکلات ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ لائبریری کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. لینگویج لیب یہاں کوئی نہیں کہ بچوں کا ایکسپوجر ہو. میڈم ہمارے بچوں میں دیکھو لائبریری اتنا بڑا کانسیپٹ ہے، پوری دنیا میں دیکھیں کہ لوگ بہت وقت گزارتے ہیں لائبریری میں جا کے پڑھتے ہیں. ہمارے بچوں میں وہ لائبریری کا استعمال اس حد تک کیوں نہیں ہے؟ جی اس کی بنیادی وجہ تو یہ موبائل فون ہی ہے جو ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور سارا ٹائم جو بھی ان کا ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے یہ موبائل فون کنزیوم کر لیتا ہے. بلکہ میں اکثر اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹ سے کہتی رہتی ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے اور آپ اسی پہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سی ایسی ایجوکیٹو یوٹیوب پہ ہیں، مختلف جگہوں پہ بہت سی سائٹس ہیں، تو آپ اسی پہ ہی وہی پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کا تھوڑا بہت اپنے مضمون کے ساتھ فری وقت میں بھی رابطہ رہے. وہ بہت ضروری ہے. دوسرا کوشچن ہے کہ کیا خواتین کی تعلیم میں ہمارے سماجی نظام اور رسم و رواج کی وجہ سے رکاوٹ پیش آتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب دینے سے پہلے ہمیں وہ 2 زمینی حقائق جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے جو کہ ہمارے ملک میں پروان چڑھ رہے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے
کہ یہ ساری آبادی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. شاید 20% آف دا پاپولیشن آف پاکستان ڈز ناٹ فیس دیز پرابلمس. وہ پاپولیشن ہے جو کاسموپولیٹن اور بگ سٹیز میں رہ رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں تمام وہ سہولتیں موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں. لیکن میجورٹی آف دا پاپولیشن جو کہ رورل ایریاز میں ہے یا فار فلنگ ایریاز میں رہ رہی ہے اور وہاں کے دور دراز علاقوں میں کالج اور اسکول میں تعلیم حاصل کر لیے, وہاں پہ کوئی فیسلٹی, وہاں پہ تو استاد جو کہ ایک بنیادی سہولت ہے, اکثر اداروں میں استاد بھی موجود نہیں ہے. تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کام کرنے کی بہت گنجائش ہے, اور تمام ارباب و اختیار کو اپنا فوکس ان علاقوں میں کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ جب تک ہم یہ تمام سہولیات نہیں پہنچائیں گے, انفلکس آف دا پاپولیشن ٹورڈز دا بگ سٹی بھی بڑھتا رہے گا, جو کہ فردر کئی پرابلمس کو ایڈ اپ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری عوام جو ہے بطور نیشن وہ سر اٹھا کر عوام عالم میں کھڑی نہیں ہو سکے گی, اس لیے کہ وہ 80% جب آپ کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ مضبوط قوم کیسے بنیں گے. خواتین اور طالبات کے لیے تعلیمی اداروں میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کیا مواقع دستیاب ہو سکتے ہیں؟ آج کل میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کو ایڈ انسٹیٹیوشن میں پڑھا رہی ہوں, تو یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ گو کہ فیمیل اسٹوڈنٹس BS لیول پہ مجھے لگ رہا ہے کہ تعداد میں زیادہ ہیں, مگر کیونکہ بنیادی طور پر یہ خیال ہے کہ یہ شاید میلز کے لیے ایک ادارہ بنا تھا, تو جتنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بوائز جو ہیں وہ پیش ہیں, خاص طور پہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بوائز کے لیے زیادہ مواقع ہیں, اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح سے مواقع موجود نہیں ہیں. تو حالانکہ بچیاں بڑی لائق ہیں, بچیاں زیادہ لائق ہیں, اور رزلٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر سال بچیوں کا رزلٹ بوائز کے نسبت زیادہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے آبادی کا تناسب دیکھیں تو اس میں بھی فیمیل پاپولیشن زیادہ ہے, اور نیشن بلڈنگ میں جو ایک ماں کا رول ہے ہم اس کو مطلب ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے پیوٹل رول ہے, بیسک ایجوکیشن تو وہیں سے چلتی ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ خواتین کو بھی برابر مواقع دینے کی ضرورت ہے, اور نیشنل لیول پہ بھی برابر مواقع دینے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں گلوبل ولیج ہے یہ پوری دنیا, تو بچیوں کو تو ان کو اس کے باوجود جب میں دیکھتی ہوں کہ پاکستانی بچیاں, فیمیل یوتھ آف پاکستان جو ہے ہر شعبے میں بہت نمایاں کردار ادا کرے. اب ہماری بچیاں تو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر چکی ہیں, تو وہ کسی طور بھی کسی سے پیچھے نہیں. بچوں میں ٹیلنٹ موجود ہے, بالکل, ہمت بھی ہے, کوشش بھی ہے, جذبہ بھی ہے, آگے بڑھنا چاہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, نہ کہ ان کو جو ہے ڈیمورلائز کیا جائے. جی بالکل. اب آخری کویشچن یہ ہے کہ کیا موجودہ نصاب اور تعلیمی سرگرمیوں میں طالبات میں قائدانہ صلاحیت کو فروغ دینے کا اہتمام بھی موجود ہے؟ ایسی اسکل نظر آتی ہے بچوں کے اندر؟ اسکل کا اگر سوال آپ پوچھیں تو اس میں تھوڑا سا کہوں گی کہ میں اتنا مطمئن نہیں ہوں. لیکن جہاں تک باقی تھیریٹیکل نصاب ہے, ہمارے یہ جو بھی نصاب بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ بہترین ہے. اگر آپ اس لحاظ سے سوچیں کہ وہ مطلب جو ڈیزائنرز ہیں انہوں نے واقعی بہترین مواد اکٹھا کر کے نصاب کو تخلیق کیا ہے, اور وہ کسی طور بھی کسی اور ملک کے نصاب سے کم نہیں ہے. لیکن تخلیقی صلاحیتیں اور جو سکلز یا مہارت ہے وہ اس وجہ سے ہمارے طلباء اور طالبات میں اس کی کمی ہے کیونکہ ہم نے اپنی لیبز کو بیف اپ نہیں کیا. ہمارے پاس سرمائے کی انتہائی کمی ہے, یا میں کہوں گی سرمائے کی کمی نہیں ہے مگر اس کو جس جگہ لگانا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے, وہ شاید وہاں پہ کم خرچ ہو رہا ہے. تو اگر ہم اپنی لیبز کو بہتر کریں اور بچوں کو ہینڈز آن ایکسپیرینس دینے کو فوکس کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو نصاب ہے یا کنونشنل جو کلاس روم ٹیچنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے ایک ہولسٹک انوائرمنٹ میں جب گروم ہوں گے تو وہ دنیا میں کہیں بھی پیچھے نہیں رہیں گے.
تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اب ہم کچھ بچوں کے کویشچنز لیں گے. ہاں جی, ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم میم, میرا نام علی رضا ارکم ہے, میتھس کام ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا آپ طلباء کو اعلیٰ تحقیق اور کریئر کے حوالے سے رہنمائی کرنا چاہیں گی؟ جی, ہمارے یہاں اس پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے یہاں 14 مختلف مضامین میں بی ایس آنرز پروگرامز چل رہے ہیں, اور یہ تمام ڈگریز جو ہیں یہ ریسرچ اورینٹڈ ڈگریز ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر, مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام ہر بچے کو ایک تحقیقی مقالہ یا تھیسس لکھنا ہوتا ہے. لہٰذا ہر شعبہ جو ہے اپنے طور پر بچوں میں تحقیق اور تنقید کا جو رجحان ہے اس کو فروغ دیتے ہیں. ہمارا جو انگلش ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ بھی ہمارا بی ایس پروگرام ریسرچ اورینٹڈ پروگرام ہے, اور ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اس لحاظ سے ایک خوش قسمت ڈپارٹمنٹ میں کہوں گی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ریسرچ جرنل بھی جاری ہو رہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ پبلک سیکٹر جتنے بھی کالجز ہیں ان میں ہمارا ڈپارٹمنٹ اور ہمارا کالج پہلا کالج ہے جو ہیومینٹیز میں ایک ریسرچ جرنل چلا رہا ہے, جو کہ نہ صرف ایک ریسرچ جرنل ہے بلکہ اس کو وائی کیٹیگری ایوارڈ کی گئی ہے HEC کی طرف سے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی اور اس کالج کی نمایاں کامیابی ہے, کیونکہ یہ ریسرچ جرنل جو ہے یہ ہمارے تمام جو ڈفرینٹ ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹس ہیں ہیومینٹیز سے ریلیٹڈ, ان سب کے لیے ایک فورم, باقاعدہ فورم مہیا کرتا ہے جہاں پہ ان کی ریسرچ آرٹیکلز کو پبلش کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت قابل ستائش بات ہے. اس کے علاوہ جہاں تک اور مواقع کا تعلق ہے تو اس کالج میں گاہے بگاہے سیمینارز ہوتے رہتے ہیں. اب ہمارا ارادہ ہے کہ ایک لینگویجز کی کانفرنس بھی مطلب نیئر فیوچر میں کروائی جائے. تو اس قسم کا جو ایکسپوجر ہے یہ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے ٹرین کرتا ہے, اور بچے بھی اس میں اپنے ریسرچ آرٹیکلز پریزنٹ کریں گے, اور ان کے لیے یہ ایک بہت مفید موقع ہوگا کہ وہ خود سامنے آئیں اور اس فورم سے اپنے ساتھیوں کو اپنے ریسرچ اور اپنے خیالات کے بارے میں آگاہی دیں. السلام علیکم میم, میرا نام ثنا خالد ہے اور میں بی ایس پولیٹیکل سائنسز کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انگریزی زبان و ادب پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے کیا کیا مواقع موجود ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ابھی تک انگریزی زبان جو ہے از لائک اے سیکنڈ لینگویج ٹو اس پاکستانیز. تو ہم اس کو بہت شد و مد کے ساتھ سیکھتے ہیں, بلکہ بچہ پلے گروپ سے ہی انگریزی زبان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تمام تعلیمی اداروں میں یہ رائج ہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہ میجورٹی جو ہے آسانی سے اس کو سیکھ لیتی ہے, اور کیونکہ میجورٹی کو یہ زبان آ جاتی ہے تو اس لیے ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی اسی طرح سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. انگریزی کا طالب علم جو ہے وہ بیوروکریسی میں بھی بہت اچھے طریقے سے فٹ ہو جاتا ہے CSS کے ایگزامز دے کر. اس کے علاوہ جرنلزم کا شعبہ ہے, میس کمیونیکیشن ہے, میڈیا ہے, ہر جگہ انگریزی کا طالب علم بہت آسانی سے فٹ ان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تعلیم کا محکمہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ موجود ہے, اور بہت سے اساتذہ, کیونکہ یہ پڑھائی جاتی ہے اور لازمی مضمون ہے. تو جب کبھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی پوسٹس ایڈورٹائز ہوتی ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب سے زیادہ پوسٹس جو ہیں وہ انگریزی زبان کی, میل اور فیمیل لیکچررز کی یا میل اور فیمیل سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں. تو انگریزی پڑھنے والا جو بچہ ہے وہ کہیں نہ کہیں آسانی سے اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اس کے علاوہ اگر ملک سے باہر بھی جائیں تو ان کے لیے باقی مضامین پڑھنے والے لوگوں کی نسبت کافی آسانی ہوتی ہے. السلام علیکم میم, میرا نام عروج اقبال ہے اور میں ADB میس کام کی اسٹوڈنٹ ہوں.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اردو زبان و ادب اور انگریزی کا کوئی رشتہ ہے؟ ادب چاہے اردو کا ہو یا انگریزی کا ہو، یہ ایک اظہار کا ذریعہ ہے، اور ادب نہ صرف اظہار کا ذریعہ، میرا خیال ہے کہ لٹریچر از لائف، بیکاز اٹ از اباؤٹ ہاؤ وی لیو، واٹ وی فیل، ہاؤ وی ریئیکٹ ٹو ایموشنز اور سارا کچھ. تو میرا خیال ہے کہ ادب تو بہت لینگویجز میں جی بالکل بہت لینگویجز میں ادب ہے. تو کسی لینگویج کا محتاج نہیں جی ہے. بالکل، ادب تو ہر لینگویج کے اندر ہے. ایگزیکٹلی کسی بھی کیونکہ لینگویج از جسٹ اے میڈیم. یس. آپ نے اپنی فیلنگز، اپنی جذبات کا اظہار انگریزی میں کر دیا تو وہ انگریزی ادب کا حصہ بن جائے گا. اگر اردو میں کر دیا تو وہ اردو ادب کا حصہ بن جائے گا. میرا خیال ہے کہ انگریزی اور اردو ادب میں کافی گہرا تعلق ہے، اور ہم کیونکہ کلیم کرتے ہیں کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، تو اگر ہماری مادری زبان اردو ہے اور ہم انگریزی پڑھتے ہیں اور اردو میں بہت رچ ایک میں کہتی ہوں کہ ادب موجود ہے، تو کیوں نہیں وہ لوگ جو انگریزی زبان میں ماہر ہیں وہ اردو ادب کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے. اس سے کیا ہے کہ ہمارا ملک، ہمارے ملک کا تشخص اور ہمارا اپنا ادب جو ہے انگریزی پڑھنے اور جاننے والے لوگوں میں ترویج پائے گا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بارے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. بحث کرنے کی ضرورت ہے. جی بحث ہی نہیں بلکہ باقاعدہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اچھے ادبی پارے جو ہیں ان کو اردو ادبی پاروں کو انگریزی میں ٹرانسلیشن کرنی چاہیے. اور اسی طرح انگلش میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ ایگزیکٹلی، تاکہ انگریزی پڑھنے والے لوگ جان سکیں کہ اردو ادب کتنا رچ ہے اور اس میں کتنے خزانے موجود ہیں. صبت تھینک یو سو مچ. بہت اچھی گفتگو آپ نے کی، اور یقیناً آپ کی گفتگو تمام دنیا میں پھیل رہی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر مائیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بڑی یہ ایک اچھی گفتگو تھی جو کہ ان کو موٹیویٹ کرتی ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. کیونکہ گھر میں بیٹھے والدین جو ہیں، خاص طور پر جو مائیں ہیں، جب ان کے پاس اسی موٹیویشنل گفتگو پہنچتی ہے، ایجوکیشنل گفتگو پہنچتی ہے، تو وہ اثر ضرور اس کا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ کی جو خدمات ہیں، آپ انگریزی زبان میں بھی خدمات پیش کر رہی ہیں، اور آرٹس کے حوالے سے بھی دونوں سائڈ پہ آپ جو ہے وہ کوآپ کر رہی ہیں اور اس کو آگے پھیلا رہی ہیں. اور یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور ہمارے بچے آپ کے زیر اثر رہ کر آگے بڑھیں گے، ان کو گرومنگ بھی ان کی ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. ناظرین سامعین، آج کے پروگرام میں آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بڑی پر اثر گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو موٹیویٹ کیا، آپ کو گائیڈ کیا. بچوں کو بھی اس سے گائیڈنس ملی، عوام الناس کو بھی گائیڈنس ملی. ناظرین، پیغام پاکستان پروگرام جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے طلباء و طالبات جو یونیورسٹیز میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ہم ان کو پاکستان کا سافٹ امیج ان تک پہنچائیں. کیونکہ یہی بچے جو ہیں، یہی یوتھ جو ہے، یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، اور ان کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے. ان کے نظریات کو جو ہے گروم کرنا اور اس کی آبیاری کرنا اور صحیح چیز ان تک پہنچانی، یہی سب سے بڑی بات ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ سب کو بڑا پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ العزیز پھر کسی ادارے سے، کسی شخصیت کے ساتھ ہم آپ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. اس وقت تک کے لیے قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. پاکستان واعتصموا